اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں برے کاموں پر توبہ اور ندامت اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ اب اگر اس کی فطرت پر پردہ نہیں پڑا تو وہ اپنے برے کاموں پر نادم و شرمندہ ہو کر اس کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ ہاں، اگر اس کی فطرت پر پردہ پڑ جائے اور مسلسل گناہوں پر اڑے رہنے کی وجہ سے دل پورے طور پر سیاہ یعنی کالا ہو جائے تو اس کے اندر ندامت اور شرمندگی نہیں پیدا ہوتی اور اس کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ اس کو یعنی گناہ کو ایک عام بات سمجھ کر کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ سب چلتا ہے، اور آگے وہ اس کو جو لوگ اس کو گناہوں پر آگاہ اور باخبر کرتے ہیں وہ ان کے سامنے اپنے گناہوں کی تعویل کرنے لگتا ہے، صفائی پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسروں میں ان گناہوں میں سے اگر کوئی گناہ ہوتے ہیں تو ان کو گنا کر کہتا ہے کہ ساری دنیا گناہ کر رہی ہے، تو اگر ہم کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ایک زنگ چڑھ گیا ہے اس کے بدولت جو وہ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ توبہ ایمان والوں کی وہ دولت و سرمایہ ہے جو ان کو گناہوں کے بعد بھلائی کے راستے پر پہلے سے زیادہ شدید یعنی مضبوط اور محتاط بنا دیتی ہے۔ مثلا اس کو یوں سمجھا جائے کہ کسی نے تجارت شروع کی مگر اس کی غلطی کی وجہ سے وہ تجارت اور بزنس نہ چل سکی، تو اگر وہ سمجھدار ہے تو ان غلطیوں پر غور کرے گا جن کی وجہ سے تجارت نہ چلی، اور اس پر نادم ہو کر ان غلطیوں سے پرہیز کر کے دوبارہ اور طاقت اور قوت کے ساتھ اپنی تجارت کو شروع کرے گا، اور اس کے ایسا کرنے سے وہ ان لوگوں سے بھی تجارت میں آگے بڑھ جائے گا جنہوں نے اس کے ساتھ تجارت کی تھی مگر کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ غلطی نہ کرنے والا بسا اوقات اپنے کام میں اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں ہوتا جتنا کہ غلطی کی وجہ سے شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دوبارہ اس کام کو غلطیوں کے بغیر کرنے کی کوشش کرنے والا اپنے کام میں پختہ ہو پاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ لیکن یاد رہے کہ غلطی کرنے والوں سے مراد جان کر غلطی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جن سے انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہو، غفلت میں، نسیان میں، کیونکہ غلطی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک غلطی کی بنیاد غفلت یا جہالت یا اس لائن کی معلومات یا سمجھ کا نہ ہونا ہوتا ہے، اور دوسری وہ غلطی ہوتی ہے جس کی بنیاد تکبر ہوتی ہے۔ تو جس غلطی کی بنیاد غفلت وغیرہ ہو اس سے توبہ آسان ہوتی ہے، لیکن جس کی بنیاد تکبر ہو اس توبہ سے اس غلطی سے توبہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی تو غفلت کی وجہ سے ہوئی، بھول کی وجہ سے ہوئی یا لا علمی کی وجہ سے ہوئی، اس بات کی معلومات نہیں تھی، لیکن کسی کے یاد دلانے پر اس نے صرف اس لیے اپنی غلطی نہیں مانی کہ ہم اس سے بڑے ہیں، اس سے پرانے ہیں، کیا ہم بیوقوف ہیں، کیا ہمارے اندر سمجھ نہیں ہے،
تو اس کی بھی یہ غلطی اگرچہ اپنی شروعات کے اعتبار سے غفلت، نسیان اور لا علمی کی وجہ سے ہونے والی غلطی تھی، مگر اس کے ایسا کرنے سے اب وہ بھی غلطی تکبر والی غلطی میں شامل ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی، مگر دونوں کی غلطیوں میں بڑا فرق تھا۔ آدم علیہ السلام کی غلطی بھول کی وجہ سے ہوئی، جبکہ شیطان کی غلطی تکبر کی وجہ سے ہوئی، اسی لیے وہ کبر کی وجہ سے اپنی غلطی ماننے پر تیار نہ ہوا۔ دوسری بات اس واقعے میں یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی مگر انہوں نے توبہ کر لی، تو وہ جس مرتبہ و مقام پر تھے اس پر نہ رہے، بلکہ اس سے بڑا مقام مرتبہ اللہ نے عطا فرما دیا، یعنی ان کو اللہ نے اپنا نبی بنایا اور جنت بھی دوبارہ عطا فرما دی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ گناہ پر اگر دل سے شرمندہ اور نادم ہو کر دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور نیت کر کے توبتاً نصوحا یعنی پکی سچی توبہ کر لی جائے تو اس سے انسان کا مقام غلطی کرنے سے پہلے جو تھا اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور برائی اور غلطی کرنے والا اگر اپنی غلطی کے بعد اسی پر اڑا رہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ غلطی کرنے پر جتنا برا ہو گیا تھا اس سے بھی زیادہ برا بن جاتا ہے۔ وہ غلطی اس کو اس سے زیادہ برا بنا دیتی ہے، اور غلطی سے پہلے جو اس کی دوسری خوبیوں کی وجہ سے اس کا مقام و درجہ تھا وہ بھی ختم کر دیتی ہے، جیسا کہ شیطان کے ساتھ ہوا کہ وہ طاؤس الملائکہ تھا، اس نے غلطی کی تو وہ برا بنا، اور پھر اس نے توبہ نہیں کی تو طاؤس الملائکہ کا مقام بھی چھن گیا، جنت بھی چھن گئی، شیطان الرجیم و لعین بن گیا۔ یعنی یوں کہا جائے مختصر طور پر تو غلط نہ ہوگا کہ غلطی کے بعد غلطی کا اعتراف انسان کو بھلائی پر اور زیادہ ابھارنے اور آمادہ کرنے اور بیدار کرنے کا سبب بن جاتی ہے، اور غلطی کے بعد غلطی کا اعتراف نہ کرنا اس غلطی کو اور سخت اور نقصان دہ اور غلطی کرنے والے کو غلطیوں پر ابھارنے آمادہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلطیوں سے بچنے کی، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس پر نادم و شرمندہ ہو کر دل سے سچی پکی توبہ کر کے نیکیوں پر پلٹ آنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔